نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی آگے سفر میں جانا ہے اور گرمی بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے میں ایک میسیج والدین کو دینا چاہوں گا، ایک اسٹوڈنٹس کو دینا چاہوں گا اور ایک مینجمنٹ کو دینا چاہوں گا، اور اس طرح انشاءاللہ لیس دین 5 منٹ سے بھی کم مدت میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ دنیا جہاں بہت خوبصورت، بہت دلکش، بہت تیز رفتار اور بہت زوردار نظر آ رہی ہے، وہیں پر وہ بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے ایسے مسائل سے گھری ہوئی ہے کہ ان مسائل میں انسان کے لیے زندگی گزارنا یہ آسان نہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جب تک کہ اپنے سلسلے میں یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر اپنا کوئی نظام بنانا ہے، وہاں تک کہ ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ والدین کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اسکول اور مدرسہ بھیج دیا، بلکہ اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچے کے سلسلے میں اس کے ٹیچرز سے اپڈیٹ لیتے رہیں کہ آپ کا بچہ واقعتاً پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ دوسرا، آپ اپنے بچے پر نظر رکھیں کہ وہ کیسے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ اگر بچے کو صحبت اچھی نہیں ملتی ہے تو یہ اس کے پورے کیریکٹر، پوری لائف اور پوری زندگی نہیں، اب اس کی آخرت کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرنا۔ تیسرا، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یا تو اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھے، اور اگر موبائل دے تو اس کے لیے 2 کنڈیشن، ایک یہ کہ وہ کس طرح کی چیزیں اپنے موبائل میں دیکھے اس کا اسے مکلف کریں کہ آپ کی تعلیم میں جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے صرف اسی کو دیکھیں، آپ گیم کا عادی نہ بنائیں، سوشل میڈیا کے بچے کو بچپن سے عادی نہ بنائے، اس کو سیریل اور فلم اور دوسرے اسپورٹس وغیرہ چیزوں کا اس کو نشہ نہ چڑھے کہ وہ اپنے ویژن، مشن اور اپنے ٹارگیٹ سے ہٹ کر لغو اور بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کو خرچ کر دے۔ اس کے بعد ایک میسیج ہے میرا اسٹوڈنٹس کے نام کہ زندگی صرف ایسے ہی گزار دینے کا نام نہیں ہے، زندگی ہر ایک کی گزر جاتی ہے، مگر زندگی میں سب سے زیادہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا حامل بنانا پڑے گا۔ آپ کے پاس کتنا ہی نالج ہے، آپ کتنے ہی ایوارڈز لے لیں، مگر آپ کا اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یہ آپ کے سارے ایوارڈز، آپ کے سارے جتنے بھی آپ نے محنت کی ہے، یہ سب کے سب کسی مصرف کے نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لہذا
اس وقت ہمارے بچوں کو خود اپنے اخلاق کی فکر کرنا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سر ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے اخلاق اپنے کھو دیے تو آپ یوں سمجھیے کہ زندگی میں اپنا سب کچھ کھو دیا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کیسے ہو اس کے لیے بچے پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ بچہ کیسے دوستوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پڑھنے والے اچھے اخلاق اور اچھے عادات رکھنے والے بچے سے دوستی کرتا ہے یا وہ ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے جس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اس میں جنون ہونا چاہیے۔ جب تک کہ شوق نہیں ہے کوئی چیز دنیا میں انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور بچپن میں بچے کا شوق کیا ہونا چاہیے؟ اس کا شوق ہونا چاہیے اس کی کتاب۔ عربی کا شاعر متنبی ہے، وہ کہتا ہے اعز مکان فی الدنا سرج سابحی وخیر جلیس فی الزمان کتابو، کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ یہ گھوڑے کی زین ہے۔ اس زمانے میں گھوڑا یہ مرسیڈیز سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے اعز مکان فی الدنا سرج سابحی، کہ سب سے بہترین اگر کوئی سواری ہو سکتی ہے تو وہ گھوڑا ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتابو، اور بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ کتاب ہے۔ تو کتاب اگر ہے تو کامیاب ہے۔ کتاب سے عشق ہونی چاہیے، اس سے ایسا لگاؤ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، امام سیبویہ ان کو کہتے ہیں، جنہوں نے عربی گرامر کے بنانے میں بڑا رول ادا کیا۔ انہیں شادی نہیں کرنی تھی، ان کے گھر والوں نے زبردستی شادی کروا دی ان کی۔ اب ان کو کتاب کا ایسا شوق تھا کہ کتاب ان سے چھوٹتی نہیں تھی۔ ان کی بیوی کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر کتابیں جلا دی۔ اب جیسے ہی سیبویہ کو پتہ چلا کہ میری کتابیں جلا دی گئی تو پہلے تو بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتاب سے کیسا عشق، کہ جیسے ہی سنا کہ میری کتاب لوز ہو گئی تو ان پر غشی طاری ہو گئی، اغمی علیہ، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب بے ہوشی سے اچھے ہو کر جب بیدار ہوئے تو اس بیوی سے کہا کہ میری کتاب جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے عزیز ہے تو نے اسے ضائع کر دیا، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو میرا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی جا۔ ایسا عشق، ایسا جنون۔ انہوں نے صرف 33 سال کی عمر پائی، مگر عربی زبان کے قواعد کو مدون کر کر گئے، اور ان سے بڑا عربی زبان کا کوئی امام نہیں گزرا۔ صرف 33 ایئرس، اونلی 33۔ تو یہ شوق اور جنون جب ہوتا ہے، اس لیے عربی میں کہتے ہیں الفنون جنون، کہ آدمی کسی بھی فن میں مہارت اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ جنون کی حد تک اس چیز سے دلچسپی پیدا کرے۔ آج ہمارے بچوں میں یہ دلچسپی نہیں رہی، اسی لیے ہم بچھڑ گئے اور ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ اور آخر میں ہمارے اس مینجمنٹ کے نام بھی ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو اسکول آپ نے قائم کی ہے یہ امت کی ضرورت ہے۔ اسکول قائم کیے جاتے ہیں تو عام طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے اسکول قائم کیے جائے جہاں پر غریبوں کو، مڈل کلاس بچوں کو پڑھایا جائے، مگر جو ہمارے اپر کلاس ان بچوں کی تعلیم کی طرف واقعتاً ہماری جیسی توجہ ہونی چاہیے ویسی نہیں۔ جب ہمارے اچھے اسکول نہیں ہوں گے، اچھے اسٹینڈرڈ والے اسکول نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے یہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں پر جاتے ہیں تو ہمارے بچے وہاں کے ماحول سے بگڑ جاتے ہیں اور بڑے مسائل ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا اسکول یہ گویا کہ دوسرے شہروں کے مسلمانوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے اسکول قائم کرے جہاں پر ہمارے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کے ساتھ، ان کی صحیح تربیت کے ساتھ انہیں بہتر سے بہتر انداز میں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اور اگر یہاں پر زمین کا زیادہ انتظام ہو سکتا ہے تو میں نے اشفاق بھائی سے کہا کہ آپ یونیورسٹی قائم کریں، اس لیے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے اعتبار سے
یونیورسٹی اب بہت آسان ہو گئی، لہذا اتنا بڑا ہمارا اورنگ آباد شہر ہے، ہم مسلمانوں کی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جس میں ہر طرح کے کورس ہم خود ڈیفائن کریں اور جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم پڑھائیں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم میں بھی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر اپنے معاشرے کو صلاح اور فلاح کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔